کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے باپ کا جس نے 84 برس تک اولاد کے لیے ترسی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا ہو، اور جب بڑھاپے کی آخری دہلیز پر ایک لخت جگر نصیب ہو تو اسے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم مل جائے؟ ایک ایسا عظیم نبی جسے اس کی اپنی قوم نے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، مگر ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ جب ان کے اپنے باپ نے غصے میں چلا کر کہا کہ ابراہیم اگر اپنے خدا کی عبادت بند نہیں کی تو ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، تو انہوں نے بنا کسی شکوے کے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی باپردہ بیٹی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ان سے کروایا۔ پھر فلسطین کی سرزمین پر قیام کے دوران ہر ڈھلتی رات اور ہر آتی صبح کے ساتھ ان کی ایک ہی فریاد تھی، اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کا جھنڈا بلند کرے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب 84 سال کے بڑھاپے میں اللہ نے ان کی سن لی اور ان کے آنگن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ گھر میں خوشیاں آئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک ایسا حکم آیا جس نے باپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے اس معصوم بچے اور اپنی بیوی کو خود سے الگ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں انہیں کہاں چھوڑوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کل صبح میں اونٹ لے کر آؤں گا، آپ میرے پیچھے چل پڑیے گا۔ اگلی صبح سفر شروع ہوا۔ فلسطین کے حسین شہروں کو چھوڑ کر اونٹ اس طرف بڑھنے لگا جہاں دور دور تک نہ کوئی بستی تھی نہ کوئی چھاؤں۔ سفر دنوں سے مہینوں میں بدل گیا اور آخر کار وہ عرب کے اس سنسان خطے میں پہنچے جہاں ہر طرف کالے پتھر اور اونچے پہاڑ تھے۔ آج جہاں خانہ کعبہ کی رونقیں ہیں، اس دور میں وہاں صرف سناٹا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اونٹ روکا اور فرمایا، آپ کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے، انہیں یہیں چھوڑ دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ جو نبی آگ کے سامنے نہیں کانپا تھا، آج اپنی پاک بیوی اور ننھے بچے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، اس ویرانے میں نہ پانی ہے نہ اناج، یہ دونوں یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ مگر حکم الہی یہی تھا اور جبرائیل علیہ السلام پیغام دے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لکڑیوں سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، تھوڑا سا پانی اور کھجور وہاں رکھی اور خود اونٹ پر سوار ہو کر واپس فلسطین کی طرف پلٹنے لگے۔ جب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا تو ان کی روح کانپ گئی۔ وہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے بے تاب ہو کر ان کے پیچھے دوڑی۔ وہ روتے ہوئے پکار رہی تھیں، آپ ہمیں اس بیابان وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم یہاں کیسے جئیں گے؟ ہم تو بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونا چاہتے تھے، پر اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی کوئی جواب دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لب خاموش تھے اور ان کا دل اللہ کی آزمائش کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد جب ان کے قدم تھک گئے تو ان کے اندر کے ایمان نے جھنجھوڑا۔ انہوں نے رک کر بلند آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، بس اتنا بتا دیجئے، کیا اس ویرانے میں ہمیں چھوڑنا آپ کے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا مڑے صرف سر جھکا کر اشارہ کیا کہ ہاں، یہ میرے خدا کا ہی حکم ہے۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ ہاجرہ کا سارا ڈر، ساری پریشانی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پورے اطمینان سے فرمایا، تو پھر آپ شوق سے جائیے، جس رب نے یہ حکم دیا ہے وہ ہرگز اپنی اس بندی اور معصوم بچے کو ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچے، اونٹ سے اترے، سجدے میں گر کر رو پڑے اور دعا کی، اے میرے رب، میں نے تیرے حکم پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس سمسان وادی میں چھوڑ دیا ہے، اب تو ہی ان کا نگہبان بن جا۔ مکہ کی اس وادی میں پہلی رات عجیب تھی۔
ایک شہزادی جو محلوں میں رہتی تھی آج کالے پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹی جھونپڑی میں معصوم بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب ہوا چلتی تو خوف کا عالم ہوتا، مگر ان کا دل اللہ کے توکل سے روشن تھا۔ چند ہی دنوں میں پانی کا مشکیزہ اور کھجور ختم ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بلکنے لگے۔ سیدہ ہاجرہ انہیں بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پاس کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں کہ شاید دور کہیں کوئی قافلہ یا پانی کا نشان دکھے۔ وہاں کچھ نہ ملا تو وہ نیچے اتریں، اپنے کپڑوں کو سنبھالا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ دوپہر کا سورج آگ برسا رہا تھا، پتھر تپ رہے تھے۔ وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر بھاگ رہی تھیں اور بیچ میں جب جھونپڑی نظروں سے اوجھل ہوتی تو وہ اور تیزی سے دوڑتی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نہ لے جائے۔ انہوں نے اس طرح 7 چکر کاٹے۔ تھکان سے نڈھال ہو کر جب وہ ایک پتھر کا سہارا لے کر بیٹھی تو ان کی آنکھوں کے سامنے موت کا منظر تھا، مگر زبان پر خدا سے فریاد تھی۔ اچانک انہیں جھونپڑی کے پاس سے ایک آواز آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے تڑپتے ہوئے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی تھیں اور ٹھیک اسی جگہ سے اللہ کے حکم سے پاک اور شفا بخش پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے زمین کو کھودا اور پانی کو روکنے کے لیے چاروں طرف مٹی لگائی اور فرمایا، زمزم یعنی رک جا۔ انہوں نے وہ پانی بچے کو پلایا اور خود بھی پیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے بنو جرہم قبیلے کا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم عورت بچے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ قبیلے کا سردار حاضر ہوا اور نہایت ادب سے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دیں گی؟ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کہ اس پانی پر تمہارا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ اس طرح اس ویران جنگل میں ایک بستی قائم ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہر پل اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتے تھے۔ ایک طویل عرصے بعد انہیں مکہ جانے کی اجازت ملی، مگر اللہ کا حکم تھا کہ صرف اونٹ پر بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہے، نیچے اترنے یا رکنے کی اجازت نہیں۔ جب وہ مکہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 سال کے ہو چکے تھے۔ سیدہ ہاجرہ نے خوشی سے کہا، اندر آئیے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، مجھے اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اسے چوما اور دل پر پتھر رکھ کر فوراً واپس فلسطین لوٹ گئے۔ اس کے بعد پورے 7 سال تک انہیں دوبارہ مکہ آنے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک باپ 7 سال تک اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے تڑپتا رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 یا 8 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 3 راتوں تک خواب دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے، ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز میرے نام پر قربان کرو۔ پہلی رات انہوں نے 100 بکریاں قربان کی، دوسری رات 100 اونٹ، پر جب تیسری رات پھر وہی خواب آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ ان کے بڑھاپے کا سہارا اسماعیل مانگ رہا ہے۔ آپ فوراً مکہ پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بار ہوش میں اپنے والد کو دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا، میرے بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ انہوں نے تیار کیا اور باپ بیٹا منی کی وادی کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان ایک انسان کے روپ میں آیا اور انہیں بہکانے لگا، ابراہیم کیا تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو ختم کرنے جا رہے ہو؟ یہ خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے رب کا یہی حکم ہے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ پھر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا، تمہارا شوہر بچے کو ذبح کرنے لگا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر اللہ کے حکم پر لے گئے ہیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ شیطان پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ تمہارا باپ تمہیں مار دے گا۔ تینوں نے جمرات کے مقام پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور اسے رسوا کر دیا۔ جب دونوں باپ بیٹا اکیلے قربان گاہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا،
اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا اس معصوم بچے کا جواب سنیے۔ انہوں نے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ بنا جھجک کے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزید کہا، ابا جان، میرے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں ہل جل نہ سکوں، اور مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے کپڑے محفوظ کر لیں۔ اپنی چھری کو خوب تیز کر لیں تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے، اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور باپ کا پیار راستہ نہ روک لے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا اور یہ میری قمیص انہیں دے دیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پوری طاقت سے تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی۔ ان کا دل رو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اللہ کا حکم سب سے اوپر تھا، لیکن چھری نے اپنا اثر نہیں کیا۔ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی عظیم بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیران رہ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کی چھری کے نیچے جنت سے آیا ہوا ایک مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں وہ اسی عظیم اطاعت کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا ہی پختہ ایمان، صبر اور فرما برداری عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔